سے جو ہے نا سنو بات سالن کی بھوک ہے اور وہ شرمندگی بھی جو پہلی کمائی کے ساتھ آدمی کے اندر خاموشی سے بگڑتی ہے. میرا ایک بیٹا ہے عمر 15 سال کا, دبلا پتلا لمبا اچھے اسکول میں پڑھنے والا, اپنے کمرے میں بیٹھ کر دنیا کے بڑے بڑے مسئلوں پر ویڈیو دیکھتا ہے مگر گھر کا پنکھا بند کرنا بھول جاتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے پلیٹ میں روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیتا ہے جیسے روٹی بھی کوئی عام چیز ہو. مجھے کبھی کبھی آج بھی اس کی ماں صاف کر دیتی ہے اور وہ شکریہ کہنے کے بجائے موبائل دیکھتے ہوئے صرف ہاں امی کہہ دیتا ہے. میری بیوی سنا بھی بہت خیال رکھنے والی عورت ہے. تھوڑی وائس اونچی کرو. ماں کا دل شریف کسی مٹی سے بنا ہوتا ہے جس میں دعا زیادہ اور درد کم ہوتا ہے. وہ عمر کو دیکھتی ہے تو اسے اب بھی وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جو بخار میں اس کی انگلی پکڑ کر سوتا تھا. میں عمر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کے اندر ایک ایسا لڑکا دکھائی دیتا ہے جو چند سال بعد دنیا کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا اور دنیا ماں کی طرح اس کے ماتھے پر ہاتھ نہیں رکھے گی. گزشتہ شام میں کلینک سے واپس آیا تو سنا کچن میں کھڑی روٹی اتار رہی تھی. عمر ڈائننگ روم پر بیٹھا موبائل میں گم تھا. پلیٹ میں آدھی روٹی پڑی تھی. سالن کی چمچ کنارے پر سوکھ رہا تھا. میں نے ہاتھ دھونے سنا نوید کا فون آیا تھا. اس کے ریسٹورانٹ میں گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے ایک لڑکا چاہیے. دن کے 3-4 گھنٹے برتن ترتیب دینا, میزوں سے پلیٹیں اٹھانا, کچن میں ہلکی مدد. میں سوچ رہا تھا عمر کو بھیج دوں. سنا کے ہاتھ رک گیا تو توا گرم تھا. روٹی پھول رہی تھی مگر اس کی آنکھیں میری طرف اٹھ گئیں. عمر کو ہاں صرف چند گھنٹے. نوید اپنا آدمی ہے. دستانے ہوں گے, احترام ہوگا, کوئی خطرناک کام نہیں. سنا نے روٹی پلیٹ میں رکھی, ہاتھ دھیمی کی اور آہستہ سے بولی, حارث ریسٹورانٹ کا کام آسان نہیں ہوتا. کچن میں گرمی ہوتی ہے, بدبو ہوتی ہے, کام کرنا ہوتا ہے, برتن دھونا بہت سخت کام ہے. عموماً وہی لڑکا سب سے آخر میں نکلتا ہے. عمر ابھی بچہ ہے. میں نے عمر کی طرف دیکھا. وہ شاید سن رہا تھا مگر موبائل کی اسکرین پر انگلی پھر بھی چل رہی تھی. سنا کا جملہ میرے اندر اتر گیا. سب سے آخر میں نکلتا ہے, جیسے کسی نے پرانی الماری کھول دی ہو جس میں برسوں سے بند کپڑوں کے ساتھ کچھ بھولی ہوئی بوئیں بھی رکھی چلو میں چلاؤں, یہ مجھے کچھ بتا دے کام, آپ چلتے رہو. میں سنا پر غصہ کر سکتا تھا مگر غصہ آیا نہیں, صرف ایک عجیب سی اداسی آئی. سنا کا خوف غلط نہیں تھا. ماں بچے کے ہاتھ دیکھتی ہے کہ کہیں کٹ نہ جائیں. باپ کبھی کبھی ان ہاتھوں کے اندر چھپا ہوا آدمی دیکھتا ہے کہ کہیں وہ بننے سے پہلے نرم ہی نہ رہ جائے. سنا کی عمر کا ہاتھ محفوظ
ہاتھوں کو کسی دوسرے کے پیسے کی ہو رات کو اپنے کمرے میں چلا گیا سنا برتن اب اٹھ کے بیٹھو، اتنی لمبی ہے، بیٹھ کے آنکھوں پہ زور پڑتا ہے، اٹھ کے بیٹھو. چلو اب اس پلیٹ میں روٹی کا آدھا ٹکڑا بچا ہوا تھا. مجھے اچانک صدر کا وہ چھوٹا سا ریسٹورانٹ یاد آیا. میں شاید 12-13 سال کا تھا. ابو کی نوکری چھوٹ گئی تھی. گھر میں پیسوں کی تنگی اتنی خاموش تھی کہ امی آٹا گوندتے ہوئے بھی حساب لگاتی رہتی. میں نے کپڑوں میں کان ڈھونڈنے شروع کیے. پہلے محلے میں اخبار ڈالے. فجر سے پہلے سائیکل نکالتا. سردیوں میں ہاتھ جل جاتے. گرمیوں میں پسینہ قمیص کے اندر نمک بن جاتا. پھر ایک دن ایک جاننے والے نے مجھے صدر کے ایک ریسٹورانٹ میں لگا دیا. سامنے ہال میں روشنی تھی. پیچھے کچن میں بھابتی کے سامنے دو پلیٹیں سجا کر رکھتے تھے. پیچھے پلیٹوں سے بچا ہوا سالن مچھلی کو ذرا سی ہائی کرو بھائی. وہ چاول کے دانے اور چکن ہڈیاں الگ کرتے تھے. برتن دھونا کوئی کام نہیں تھا. ایک چھوٹی سی گرم پانی، صابن، چکنائی، شور، جلدی رام، اور آخر میں وہ بدبو جو کپڑوں میں نہیں آدمی کے ضرور بس جاتی ہے. ایک شام گھر آیا تو امی نے دروازے پر لکھا، حارث پہلے نہا لو، بہت بو آ رہی ہے. میں نے جھنجھلا کر کہا، امی یہ کام انسانوں والا نہیں ہے. ابو چارپائی پر بیٹھے تھے. انہوں نے اخبار پیچھے کیا، میری طرف دیکھا اور آواز بہت دھیمی تھی. کام انسانوں والا ہی ہوتا ہے بیٹا. بس کبھی کبھی انسان کام کے قابل نہیں رہتا. میں اس وقت سمجھا نہیں. 12 سال کا لڑکا نصیحت نہیں سمجھتا. اسے صرف اپنی تکلیف سچ لگتی ہے. مگر آج اتنے برس بعد وہ جملہ میرے اندر پھر سے زندہ ہو گیا. رات کو عمر کے کمرے کے دروازے پر گیا. دروازہ آدھا کھلا تھا. موبائل دیکھ رہا تھا اور کمرے میں ایئر فریشر کی خوشبو تھی. میز پر کتابیں بکھری تھیں اور ایک خالی جوس کا ڈبہ فرش پر پڑا تھا. میں نے کہا، بات کرنی ہے. اس نے موبائل سائیڈ میں رکھا. یہ بات. میں کرسی کھینچ کر بیٹھا. عمر ایک بات یاد رکھنا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم کسی کام کے لیے بہت بڑے ہو. آدمی کام سے چھوٹا نہیں ہوتا، کام سے بھاگ کر چھوٹا ہو جاتا ہے. وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا. میں نے کہا، اگر کوئی کہے کہ تم برتن دھونے کے لیے نہیں بنے تو اس سے پوچھنا کہ برتن دھونے والا کسی مٹی کے بنے ہوتے ہیں. اس نے نظریں جھکا دیں. میں نے اس کی میز پر جوس کا خالی ڈبہ اٹھایا اور ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے کہا، مشکل کام آدمی کو جلدی بڑا کرتا ہے. آسان کام سے وقت گزارتا ہے. مشکل کام آنکھ کھولتا ہے.
اگر کوئی